بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am محمد عبداللہ وان. آج سے کچھ 2-3 دن پہلے فیس بک پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ اور ان کی جو زوجہ، ان کی وائف حضرت فاطمہ کی لاش کو ان کی قبروں سے نکالا گیا اور ان کو جلایا گیا. اور یہ ایکٹیویٹی کرنے والے ایک ایکسٹریمسٹ گروپ شام میں جو اہل تشیعوں کا ایک ایکسٹریمسٹ گروپ ہے وہ تھے. اب بنیادی طور پہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا تھا، کہ کیوں یہ اس طرح کا واقعہ رونما ہوا. کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ بہت مشہور ہے مسلمانوں کی خلافت کے لیے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور اس کے پیچھے پس پردہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیا نظریہ تھا یا کیا تھاٹس تھی جس کی وجہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹی کی گئی. اچھا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ پہلے سمجھ لیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے، کیونکہ اکثر ہماری یوتھ کو یہی نہیں پتا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کون تھے. تو رسپیکٹڈ برادرز اینڈ سسٹر، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور ان کا دور خلافت کو حضرت خلفۂ راشدین کے دور خلافت کی طرح کہا جاتا ہے. حالانکہ ان کا دور خلافت 2 سے 2.5 سال تھا، لیکن انہوں نے اسلام کو بہت سرو کیا ان 2-2.5 سالوں میں. صرف 2 واقعات سنا کر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. نمبر فرسٹ، کہ جب ان کو خلافت ملی تو یہ گھر آ کے مصلی پر رونا شروع ہو گئے، اور ان کی زوجہ، ان کی وائف بھی رونا شروع ہو گئی کہ ہم پر یہ کتنی بھاری ذمہ داری عائد ہوئی ہے. اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی ایک لباس پہ گزارا کیا، 2 بھی نہیں، ایک لباس پہ گزارا کیا. اور یہاں تک آتا ہے کہ جمعے والے دن یہ انتظار کرتے تھے کہ لباس کے سوکھنے کا، پہن کر پھر جمعے کی نماز پڑھنے آتے تھے. یعنی خلافت کا بوجھ جس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ایک واقعہ ہے کہ یہ اپنے گھر آتے ہیں، ضروری کام کر کے اپنے گھر جب آتے ہیں تو اپنی بیٹیوں سے کوئی بات کرتے ہیں، تو ان کی بیٹیاں نا ایسے ہاتھ رکھ کے منہ پر ان سے بات کر رہی ہوتی ہیں. عمر پوچھتے ہیں بیٹیوں کیا ہوا؟ تو آگے سے ان کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ بابا ہم نے پیاز کھایا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ پیاز کی بدبو آپ تک نہ پہنچے. حضرت عمر رونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹیوں، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ دنیا میں تم عیش و عشرت کی زندگی گزارو لیکن آخرت میں تمہارا باپ جہنم کی آگ میں جلے؟ ان کی بیٹیاں بھی رونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اس قدر سادگی سے انہوں نے زندگی گزاری. اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھے، کہ اس طرح کی جو واقعات رونما ہوا اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے اور نقصان کس کو پہنچتا ہے. تو عالمی حالات پر جن کی نظر ہے وہ جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب اور ایران میں جو کشمکش چل رہی ہے، شیعہ سنی ایک کشمکش چل رہی ہے، جو ان کے درمیان جو یہ ایک ٹینشن چل رہی ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد جو چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک امت نہ بنے، اس طرح کا کوئی واقعات سرزد رونما کراتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ایران، یہ شام میں جو یہ واقعہ ہوا، ان کے پیچھے اہل تشیع حضرات کا ایک ایکسٹریمسٹ گروپ تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس مزار کو شہید کرنا یا اس طرح کے واقعات کو پھر سے ایک دفعہ شیعہ سنی لڑائی کے طور پر ابھارا جا رہا ہے. تو اب ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس واقعے کو، کیونکہ یہ ایکسٹریمسٹ گروپ نے کیا ہے، یہ پوری اہل تشیع گروپ نے نہیں کیا، تو بجائے کہ ہم آپس میں لڑیں، ہم ایک امت بن کر اس کا مقابلہ کریں. اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ جب تک ہم ایک امت نہیں بنتے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم آپس میں تمام مسلمان اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ایک امت بنے، ون امہ بنے، اور اس کے بعد فیوچر میں ہم اسلام کے لیے کوئی کام کریں. جزاک اللہ.